بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، آج کا درس کتاب التوحید کا 7ویں باب پر مشتمل ہے. اس باب کا عنوان ہے مصیبت اور بلا ٹالنے کے لیے ہاتھ میں کڑا یا گلے میں گنڈا پہننا شرک میں داخل ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید اپنی کتاب کے اندر ایک باب قائم کیا کہ مصیبت کے وقت یا کوئی بلا آ جائے اسے ٹالنے کے لیے کوئی شخص اگر ہاتھ میں کڑا، گلے میں دھاگا، دم کیا ہوا دھاگا اگر کوئی پہنتا ہے تو یہ شرک ہے. یہ اس عنوان کا خلاصہ اور مفہوم ہے کہ مصیبت اور بلا کو ٹالنے کے لیے کوئی شخص اپنے ہاتھ میں کڑا یا اس قسم کی جو بھی چیزیں ہیں اگر ہاتھ میں پہنتا ہے، اسی طرح دم کیا ہوا، گنڈا کے معنی ہوتا ہے دم کیا ہوا دھاگا، اگر اپنے گلے میں لٹکاتا ہے تو یہ شرک ہے. سوال یہ ہے اس عنوان کے اوپر کہ کیا صرف مصیبت اور بلا کے وقت پہننا، مصیبت اور بلا کے وقت ہاتھ میں کڑا پہننا یا گلے میں دھاگا لٹکانا ہی شرک ہے، یا آدمی اگر خوشی سے، شوق سے اپنے ہاتھ میں کڑا پہنے یا اس قسم کی کوئی چیز اگر اپنے ہاتھ میں پہنتا ہے شوقیہ، اور اسی طرح سے گلے میں کوئی ایسا دھاگا لٹکاتا ہے، چین پہنتا ہے، چاندی کی ہو یا سونے کی ہو یا کوئی اور چیز وہ شوقیہ کرتا ہے، مصیبت کو ٹالنے کے لیے نہیں، بلا کو ٹالنے کے لیے نہیں، تو کیا وہ شرک ہے یا نہیں؟ یہ ہمارا سوال ہے. اس عنوان کے اوپر میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص شوقیہ یہ کام کرتا ہے تو یہ شرک ہے یا نہیں؟ اس کا سمپل سا جواب ہے کہ عام طور پر لوگ کڑا یا اس قسم کی گلے میں پہننے والی چیزیں، تعویذ یا گنڈا، یہ صرف انسان مصیبت اور بلا کے وقت ہی پہنتا ہے. شوقیہ انداز میں کوئی جلدی پہننے کی کوشش نہیں کرتا. اور گنڈا
اس دھاگے کو کہتے ہیں جس دھاگے کے اوپر دم کیا ہوا ہو۔ یہ اہم بات ہے، یہ جاننے والی چیز، اسی لیے ہم عام طور پر سنتے ہیں تعویذ گنڈا، تعویذ ایک پرزے کو کہتے ہیں جو کالا سا ہوتا ہے، جو پہلے لوز کی شکل میں لٹکا رہتا ہے اور گلے کے پورے ایریے کو جو کور کرتا ہے وہ دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے کو گنڈا کہتے ہیں اور اس حصے کو جو آگے لٹکتا ہے اسے تعویذ کہتے ہیں۔ اس لیے تعویذ گنڈے کو پہننا شرک ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا مصیبت اور غیر مصیبت میں اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت پہنتا ہے تو شرک ہے شیخ کے کہنے کے مطابق، اگر کوئی مصیبت میں نہیں ہے، بلا میں نہیں ہے، پریشانی میں نہیں اور شوقیہ اگر پہنتا ہے تو کیا یہ شرک ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ عام طور پر لوگ کڑا یا اس قسم کی چیزیں عام طور پر مصیبت کے وقت ہی پہنتے ہیں اور اپنے اندر اس چیز کی کمی، اپنے عقیدے کی کمی، اپنے اعمال کی کمزوری، اس کی بنیاد پر وہ مصیبت اور بلا کے وقت ہی یہ سارے ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے، ورنہ وہ شخص اس چیز کو اختیار نہیں کرتا۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، ایک شخص ہے جس کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اسے معلوم ہے اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن جب وہ تھک ہار جاتا ہے دوائیں کرا کرا کر کے، بہت سارے مسائل کو جھیل لیتا ہے، اس کے بعد کسی ایسے شخص کے کہنے پر وہ ایسے بابا کے در پر چلا جاتا ہے کہ جو یہ اس کام میں مشہور ہوتا ہے، حالانکہ وہ چیز بالکل غلط ہے، وہ شرک ہے اور وہ کرنے والا بھی مشرک ہے، تو الغرض وہ اس کسی کے کہنے پر اس شخص کے یہاں چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمانے کے طور پر اس کے بعد اسے اولاد عطا کرتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بابا کے پاس گیا تو مجھے یہ اولاد ملی۔ تو انسان مصیبت میں، بلا کے وقت میں ہی کسی کے پاس جاتا ہے، اس کام کو انجام دیتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے شیخ نے جو باب قائم کیا بالکل صحیح اور درست ہے کہ مصیبت اور بلا کے وقت ہی انسان ہاتھ میں کڑا پہنتا ہے اور اسی طرح سے گلے کے اندر تعویذ گنڈے لٹکاتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ شیخ کا کہنا ہے یہ شرک ہے۔ عام طور پر اگر اس کا جواب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شوقیہ پہنتا ہے، شوق سے ہاتھ میں کڑا، گلے میں دھاگا یا اس قسم کی چیز، میرے بھائیوں چاہے وہ شوقیہ پہنے یا غیر شوقیہ پہنے، مصیبت کے وقت پہنے یا مصیبت کو ٹالنے کے لیے پہنے، ساری چیزیں شرک کے اندر داخل ہے، کیونکہ عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آگے سنیں گے حدیث کے اندر عام طور پر اللہ کے نبی نے عموم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور ہر قسم کی وہ چیز جو ایک مسلم کے لیے، ایک صحیح العقیدہ کے لیے جائز اور درست نہیں، اس کا پہننا شرک ہے۔ بہرحال یہ شیخ نے باب قائم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کے اندر مصیبت کو ٹالنے کے لیے، بلا کو ٹالنے کے لیے کڑا پہنتا ہے یا اسی طرح سے گلے میں دم کیا ہوا، گلے میں اگر دھاگا لٹکاتا ہے تو وہ شخص مشرک ہے اور یہ شرکیہ عمل ہے۔ اس سلسلے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیش کی ہے بطور دلیل، سورہ زمر کی آیت نمبر 38 انہوں نے ذکر فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اس آیت کریمہ کے اندر قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے افرأیتم، تمہارا کیا گمان ہے، تمہارا کیا خیال ہے، کس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں کہ ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، بلاتے ہو، جن کو اللہ کے علاوہ تم اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور اسی طرح سے بگڑی بنانے والا، بگڑی سوارنے والا، یہ ساری چیزوں کے لیے تم اللہ کے علاوہ جن معبودان باطلہ کو تم پکارتے ہو، تمہارا ان لوگوں کے سلسلے میں کیا گمان ہے، کیا خیال ہے؟ اگر ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تبارک و تعالی
مجھے کوئی ضرر کوئی نقصان پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا یہ دیوی دیوتا، یہ بابا، یہ لات اور منات اور عزا، یہ معبودان باطلہ میرے اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یہ سوال پوچھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر کے آپ ان مشرکین مکہ، کفار مکہ سے پوچھئے کہ اگر میرا رب مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہارے جتنے معبود ہیں، جتنے معبودان باطلہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کرتے ہو، جن کو اپنے لیے حاجت و روا مشکل کشا سمجھتے ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں تم بتاؤ کہ اگر اللہ مجھے نقصان پہنچائے تو یہ دور کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح او ارادنی برحمہ، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کوئی رحمت دینا چاہے، مجھے رحمت دینے کا ارادہ کرے، حل ہن ممسکات رحمتی، کیا یہ تمہاری دیوی دیوتائیں، یہ تمہارے معبودان باطلہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ جواب واضح ہے، روک سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سوال پوچھا، نقصان کو روک سکتے ہیں؟ نہیں۔ رحمت کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ کیوں؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور آگے کہا اللہ تبارک و تعالی نے ایک لفظ کے اندر پورے عقیدے کو جمع کر دیا، پورے عقیدے کی بیس اور بنیاد کو بتا دیا، قل حسبی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرا رب کون ہے؟ وہ میرے لیے میرا رب عرش پر مستوی ہے اور میرا معبود عرش پر مستوی ہے، حسبی اللہ، وہ میرے لیے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے۔ اگر مجھے نقصان پہنچے اس نقصان کو دور کرنے کے لیے بھی وہ کافی ہے، رحمت اگر عطا کرے اسے پہنچانے کے لیے بھی کافی ہے، اگر مصیبت ہو، بلا ہو، تکلیف ہو، کوئی بھی کنڈیشن ہو، ہر کنڈیشن میں، ہر پوزیشن میں میرا رب میرے لیے کافی ہے، یہ آپ کہہ دیجئے، دو ٹوک فیصلہ کر دیجئے، قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، اور کہہ دیجئے بھروسہ کرنے والے کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا وہ ظاہری اسباب پر بھروسہ کرتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا وہ کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ وہ کڑے پر بھی کرتا ہے، وہ تعویذ گھنٹوں پہ بھی کرتا ہے، چھو منتر کرنے والوں پر بھی کرتا ہے، وہ جادوگروں پر بھی کرتا ہے، وہ باباؤں کے اوپر بھی کرتا ہے، وہ قبروں پر بیٹھنے والے مجاوروز پر بھی کرتا ہے۔ الغرض دنیا کی وہ ظاہری چیزیں، وہ ظاہری اسباب کہ جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، یا نفع نقصان کی ملکیت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر ایک انسان اللہ پر بھروسہ کامل نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ظاہری اسباب پر ضرور اور ضرور بھروسہ کرے گا۔ لیکن سوال یہ ہے، اس آیت میں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مصیبت اور بلا کو ٹالنے کے لیے اگر کوئی شخص کڑا یا گلے میں دھاگا لٹکاتا ہے تو یہ شرک ہے؟ اس آیت میں کہیں کہا؟ یہاں تو نفع نقصان کی بات ہو رہی ہے۔ سوال کا جواب سوال سمجھے، سوال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر کہا اللہ میرا نقصان پہنچانے والا ہے اور وہی نقصان کو دور کرنے والا ہے، فائدہ پہنچانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور باب کیا باندھا ہے کہ مصیبت اور بلا کو ٹالنے کے لیے کڑا پہننا، گلے میں دھاگا لٹکانا یہ شرک ہے، یہ شرکی عمل ہے۔ دونوں میں ربط کیا ہے؟ باپ اور مضمون، عنوان اور اس آیت کریمہ کی دلیل کے اندر ربط کیا ہے؟ دونوں میں ربط تو ہونا چاہیے۔ جی ہے، کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ ہی مصیبت پہنچاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مصیبت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، بِإِذْنِ اللَّهِ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کسی کو اگر آزماتا ہے تو اس کی آزمائش کو کرنے والا کون ہے؟ اس کا آزمائش میں مبتلا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورہ یونس کے اندر کہا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ
इल्ला हु व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफضله। अगर आपसे अल्लाह नुकसान का इरादा करे, आपको नुकसान पहुंचाए, तो उस नुकसान को दूर करने वाला भी कौन है? सिर्फ अल्लाह है। और आपको अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत खासा को अदा करने का इरादा करे तो उसको कोई टालने वाला, उसे कोई रोकने वाला नहीं सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। तो जाहिर सी बात है कि मुसीबत भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है, नफ़ा और नुकसान दोनों चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, वो होते हैं। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ शर की निस्बत नहीं करनी है। ये मुद्दा और ये अकीदे के बाब में ये बात याद रख लीजिए, हमेशा के लिए याद रखिए कि कोई भी शर की चीज़, शर की बात हम अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर कोई इंसान जो है शिर्क कर रहा है, कोई इंसान शिर्क कर रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अल्लाह ने इसको शिर्क करने पर मजबूर किया, अल्लाह तबारक व तआला ने इस बंदे को शिर्क करने पर मजबूर किया। शर की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे भी नहीं कहेंगे कि अल्लाह ने इसको मुसीबत के अंदर मुब्तला कर दिया, क्या ज़रूरत थी, नऊज़ु बिल्लाह। समझ में आया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर इंसान को आजमाइश के लिए भेजा है, लिहाजा आजमाइश कभी मुसीबत की शक्ल में होती है, कभी खुशहाली की शक्ल में होती है। दोनों सूरत में अल्लाह तबारक व तआला आजमाता है। खैर की निस्बत हम अल्लाह की तरफ करेंगे और शर की निस्बत अपने नफ्स की तरफ से, या फिर अपने नफ्स की तरफ करेंगे या तो शैतान की तरफ करेंगे। ठीक है, ये मसला अकीदे के बाब में बहुत अहम होता है, याद रखने वाली चीज़ है, उसको अपने ज़हन व दिमाग में बिठा लीजिए। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात जो अहम कही है वो ये कि मुसीबत को टालने वाला भी कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। जाहिर सी बात है, ये जो कड़ा लटकाया जाता है ये भी मुसीबत के वक्त पहना जाता है, गले में तावीज़ और गंडे जो लटकाए जाते हैं वो भी मुसीबत में लटकाए जाते हैं, परेशानी में, बला के वक्त में लटकाए जाते हैं। तो अल्लाह ने इस आयत करीमा के अंदर साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया कि जब आपको मुसीबत परेशानी पहुंचे तो सीधे अल्लाह का सहारा लीजिए, और ये कड़ा और इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं उनका सहारा मत लीजिए। क्यों? कुल हस्बी अल्लाह, आप कह दीजिए मेरा रब मेरे लिए काफ़ी है। ये इसका जवाब है और सीधी सिंपल सी बात है। अगली हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक हदीस मरवी है। इमरान इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं, सहाबी रसूल हैं। इमरान इब्ने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इस हदीस, इस मफ़हूम को वाज़े करने के लिए, इस उन्वान की वजाहत के लिए मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने इस मुस्नद अहमद की हदीस को ज़िक्र फरमाया। फरमाते हैं अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअा रजुलन फी यदिही हल्क़तुम मिन सुफ़रिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जिसके हाथ के अंदर पीतल का, सुफ़्र कहते हैं पीतल को, पीतल जानते हैं, पीतल का एक कड़ा था उसके हाथ के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि जिसके हाथ में जो कड़ा था वो पीतल का था। फ़क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा हाज़ा, ये क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को देखा, उससे पूछा ये क्या है? क़ाला मिनल वाहिनती, ये एक बीमारी, मुझे परेशानी थी, एक मुसीबत थी, उसकी वजह से मैंने इसको अपने हाथ में पहन लिया है, लगा लिया। फ़क़ाला इन्ज़िअहा फ़इन्नहा ला तज़ीदुका इल्ला वहनन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ज़िअहा, तुम इसको अपने हाथ से निकाल फेंको, फ़इन्नहा ला तज़ीदुका इल्ला वहनन। क्यों? इसलिए कि ये चीज़ सिवाय तुम्हारे मज़ीद वहन के और तुम्हारी तकलीफ़ को बढ़ाने के लिए है। ये तुम्हें तकलीफ़ में, मुसीबत में नजात देने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि और तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ को बढ़ाने वाली चीज़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उसके हाथ के अंदर कड़ा जो देखा तो उसके बाद कहा इसको निकाल फेंको, ये तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ में बढ़ाने वाली चीज़ें। आगे फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़इन्नहा लौ मुत्ता वहिया अलैका मा अफ़लहता अबदन। और अगर ये बात भी सुन लो, अगर तुम इस हालत में मर गए, लौ मुत्ता, अगर तुम्हारी मौत हो गई, तुम्हारी वफ़ात हो गई इस हालत में, वहिया अलैका, और ये कड़ा और ये छल्ला तुम्हारे हाथ में है, ये कड़ा अगर तुम्हारे हाथ में है, मा अफ़लहता अबदन, तो तुम कभी भी
ما افلحت ابداً، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یہ امام احمد نے مسند احمد کے اندر روایت کیا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں رواہ احمد بسندی، رواہ احمد بسند، احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی سند سے روایت کیا، لا بأس بہ، اور کہا کہ اس سند کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیکن آپ کے سامنے اس حدیث کا حکم بھی بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ اس سے پہلے اگر اس حدیث کو سنتے چلے آئے ہیں اور ابھی بھی سن رہے ہیں تو یاد رکھیں یہ حدیث حکماً ضعیف ہے، یہ حدیث حکماً ضعیف ہے، یہ حدیث سنداً صحیح نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف ابن ماجہ کے اندر 709 نمبر حدیث کے اندر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ اس کے اندر کچھ راویوں کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، البتہ اس کا جو معنی ہے وہ معنی یہ ہے کہ ایک انسان اگر کوئی ظاہری چیز جس سے بچنے کے لیے اسے پہنتا ہے، اسے اختیار کرتا ہے، جیسے کہ اس آدمی نے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا تھا، اس لیے پہنا تھا کہ اسے جو تکلیف لائق تھی، اس کے جسم کے اندر جو پریشانی تھی، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس نے ہاتھ میں کڑا پہنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو کہا یہ چیز تجھے اور بڑھا دے گی، تیری تکلیف کو دور نہیں کرے گی بلکہ اور بڑھا دے گی۔ کیوں اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، جب انسان یہ ظاہری اسباب پر اختیار کرے گا اور مسبب الاسباب کو چھوڑ دے گا، مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، جو اسباب کو اختیار کر رہا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اسباب صحیح ہے یا درست ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص اسباب کو اختیار کر رہا ہے تو اسے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ اسباب اختیار کرنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر وہ صحیح اختیار کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر غلط اسباب اختیار کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز اس کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہو سکتی، فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور اس آدمی کو اللہ کے نبی نے جو کہا کہ تجھے یہ چیز اور مصیبت میں تکلیف میں بڑھائے گی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اگر اسباب کو اختیار کرے، وہ اسباب کے جو مسبب الاسباب نے نہیں بتائے، تو ایسی صورت میں وہ اسباب اختیار کرنا بھی شرک ہے، وہ اسباب کو اختیار کرنا بھی شرک ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا یہ تجھے اور بڑھا دے گی۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اس کو کہا گیا کہ تجھے یہ مزید تکلیف میں بڑھا دے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جب انسان ایک سیدھا راستہ صراط مستقیم کو، قرآن و سنت کی باتوں کو چھوڑ کر کے کسی دوسری چیز کو اختیار کرے گا تو ایسی صورت میں اس کا عقیدہ بھی ضائع ہوگا، اس کا ایمان بھی کمزور ہوگا، اس کا عمل بھی ٹوٹے گا، اس کے عمل میں کمزوری آئے گی۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا توکل، اس کا بھروسہ بھی کم ہوگا، اور ایسی صورت میں اس کا بھروسہ، کامل بھروسہ اس کڑے پر ہوگا، اس دھاگے پر ہوگا جو گلے میں پہنا ہوا ہے، ان تعویذ گنڈوں پر ہوگا جو اس نے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارے لیے مزید نقصان کا باعث ہے، اس لیے اس چیز کو ختم کر دو۔ یہ حدیث سندن ضعیف ہے، اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا۔ ایک اور حدیث اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی، وَلَهُ عَنْ عُقْبَةِ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا، کہتے ہیں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ حدیث مروی ہے، یہ بھی مسند احمد کے اندر ہے۔ من تعلق تمیمۃ، جس نے تمیمہ لٹکایا، دیکھیں میں نے ابھی بتایا تھا ایک کہ اگر کوئی شوقیہ گلے میں، شوق سے اگر کوئی گلے میں دھاگا لٹکاتا ہے یا اس قسم کی کوئی چیز لٹکا، جیسے آج کل کے دور میں لوگ چین پہن کے چلتے ہیں، چاہے وہ چاندی کی ہو، مردوں کے لیے سونا حرام ہے، چاندی کی پہنے، سونا تو ویسے بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی چیزیں پہنتا ہے تو ان کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ شوقیہ پہنتا ہے، اس کو شوق ہو رہا ہے پہننے کا، اس کے اوپر اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے شفا دے گا، یا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مصیبت اور تکلیف کو ٹالنے کے لیے پہن رہا ہے، ایک شوق کے انداز میں پہن رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں کیا حدیث ہے، اس سلسلے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ تو یہ حکم سن لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ، تمیمہ دھاگے کو کہتے ہیں، اور اس دھاگے کے اندر کوئی سا بھی دھاگا داخل ہے، اور دھاگے کے سے مراد جو گلے میں پہنا جاتا ہے
اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں جو گلے میں پہنی جاتی ہے مردوں کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے لٹکایا فلا اتم اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے مقصد کو پورا نہ کرے۔ نبی کی بدعا ہے ایسے شخص کے لیے جس نے جس نیت سے پہنا ہو، چاہے تمیمہ ہو، دھاگا ہو یا کوئی اور چیز پہنی ہو، جس نیت سے جس ارادے سے پہنتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اس مقصد کو پورا نہیں کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص مصیبت کو ٹالنے کے لیے مصیبت کے وقت پہنے یا شوقیہ انداز میں پہنے، جس نیت سے پہنے، جس ارادے سے پہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اس نیت کو، اس ارادے کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی ایسے شخص کے لیے بدعا ہے جو گلے میں تعویذ لٹکاتا ہو، گلے میں دھاگا پہنتا ہو یا اس قسم کی چیزیں پہنتا ہو جس کے اوپر اس کا عقیدہ ہو یا نہ ہو، شوقیہ پہنتا ہو یا غیر شوقیہ، مصیبت کو ٹالنے کے لیے پہنتا ہو یا غیر مصیبت کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے اس بندے کے لیے فلا اتم اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی کسی بھی چیز کو پورا نہیں کرے گا۔ اس سے صاف لفظوں میں واضح ہو گیا کہ اگر کوئی شخص مصیبت میں پہنتا ہے، مصیبت کو ٹالنے کے لیے پہنتا ہے یا شوقیہ انداز میں پہنتا ہے، ہر اعتبار سے یہ پہننا کیا ہے؟ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے، یہ ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز نہیں قرار دیا۔ آگے فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ، جس نے گلے کے اندر کوڑی لٹکائے، کوڑی جانتے؟ کوڑی ہم کہتے ہیں کسی کوڑی جو آپ جانتے ہوں گے ایک قسم کی ایک چیز ہوتی ہے جس سے لوگ کھیلتے بھی ہے، اور عام طور پہ اس کو سیپی بھی کہا جاتا ہے، سمندروں کے اندر نکلتی ہے، تو اللہ کے کوڑی اس کو کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص کوڑی لٹکائے فلا ودع اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالی اسے آرام نہ دے، فلا ودع اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کو آرام نہ دے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو، خاص کر کے ہمارے غیر مسلم بھائی یا مشرک لوگوں کو، کہ وہ اپنے گلے کے اندر ایک دھاگا لٹکاتے ہیں اور ایک وائٹ کلر کی جو کوڑی ہوتی ہے اس کے آگے والے حصے کو وہ لٹکا لیتے ہیں، اور اس پر ان کا عقیدہ ہوتا ہے، ان پر اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدے مند ہے، سود مند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرتا ہے اور جس نیت سے کرتا ہے فلا ودع اللہ لہ، اللہ اس کو آرام نہیں پہنچائے گا، اللہ اس کو آرام نہیں پہنچائے گا۔ اس سے معلوم ہوا اگر کوئی شخص شوقیہ انداز میں پہنتا ہے یا مصیبت کو ٹالنے کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس چیز کو اختیار کرتا ہے تو وہ آدمی شرک کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے آپ کے سارے مسلمانوں کے اور سارے مسلم بچوں کے، بچیوں کے گلے تعویذ گنڈوں سے بالکل کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس قسم کی، چاہے وہ تعویذ ہو یا گنڈے ہو یا یہ کہیے کہ کالے دھاگے ہو، وائٹ دھاگے ہو، جس کو دم کر کے لوگ پہنتے ہیں، پہنواتے ہیں دم کر کے، وہ ساری کی ساری چیزیں شرک میں ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں شرک میں داخل ہیں، اور اس کتاب التوحید کا اصل پیغام یہی ہے کہ شرک کی جو باریک چیزیں ہیں جس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، ان باریک چیزوں کو بھی ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور اس کتاب التوحید کا درس کا اہم پیغام، کتاب التوحید کا مسجد توحید سے سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ شرک کی باریک سے باریک چیزوں سے بھی انسان کیا ہو جائے؟ بچ جائے، انسان بچ جائے، مسلمان بچ جائے۔ اور مسلمانوں میں بڑی تعداد آج تعویذ گنڈوں کے اندر ملوث ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ ہے نا؟ جو چند لوگ، جو اللہ جن کو ہدایت دے دے، جن کو سمجھ دے دے، ہمارے اور آپ جیسے جو دروس میں کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے بیٹھا کرتے ہیں، ان لوگوں کے پاس علم ہے، وہ لوگ اس قسم کی چیزوں کو نہیں کرتے ہیں۔ ورنہ ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، ایک بڑی تعداد ہے، اور وہ اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ اپنے گلوں کے اندر تعویذ لٹکاتے ہیں۔ اور ہمارے بعض نوجوانوں کا حال یہ ہے، معاف کیجئے گا، کہ وہ شوقیہ انداز میں اپنے ہاتھوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ نئی دھاگا، نئی کڑا پہنتے ہیں۔
دھاگے تو بعض ہماری خواتین کا معاملہ ہے، ہم نے دیکھا بعض بچیوں کے پیروں کے اندر بائیں پیر میں بلیک کلر کا، کالے کلر کا ایک دھاگا باقاعدہ باندھتے ہیں، واللہ عالم ان کی وہ کیا نیت ہوتی ہے۔ ہمیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی نیت سے، کسی نہ کسی ارادے سے یہ دھاگا باندھا ہے، اور وہ اسی نیت سے باندھتے ہیں کہ ہمیں سر میں تکلیف ہے، جسم میں تکلیف ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، جنات کا ڈر ہے۔ بعض بچوں کے تعلق سے ہمارے والدین، ہمارے گارجین لوگ، ذمہ دار لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب رات میں بچہ بار بار جاگ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، ڈر کے مارے وہ بھڑک کر کے اٹھ جاتا ہے، اس کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، رونے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی بچہ ایسا کرے تو اس کا یہ علاج ہے کہ اس کے گلے میں تعویذ لٹکائی جائے؟ جی، اس کا یہ علاج ہے کہ اس کے گلے میں کالا دھاگا باندھا جائے؟ اس کا یہ علاج ہے کہ اس کے پیر میں، اس کے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھا جائے، یا کوئی بھی دھاگا باندھا جائے؟ یہ علاج ہے اس کا؟ جی، یہ علاج ہے اس کا؟ نہیں، پھر کیا علاج ہے؟ پیارے نبی کی سنت پر آ جائیے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رات کے وقت میں، جس نے رات میں سونے سے پہلے اپنے بستر پر آیا اور آ کر کے اس نے آیت الکرسی کیا پڑھی؟ آیت الکرسی جانتے ہیں نا سب لوگ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں کون سی؟ آمن الرسول بما انزل، آمن الرسول بما انزل، یہاں سے لے کر کے کہاں تک؟ فانصرنا علی القوم الکافرین تک، دو آیتیں، 284 285 اور 286 نمبر کی آیتیں، جس نے دو آیتیں پڑھی رات کے وقت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری رات ایک فرشتہ، پوری رات ایک فرشتہ اس بندے کے سرہانے کھڑا رہتا ہے، اس آدمی کے سر کے پاس کھڑا رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کس لیے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے حفاظت کے لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کی سنت ہے، جس نے جب بھی نبی کی سنت کو چھوڑا وہ ہمیشہ نقصان میں رہا ہے، اور جو بھی شخص نبی کی سنت پر عمل کرتا رہا ہے اور عمل کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہمیشہ خیر میں ہے، وہ ہمیشہ خیر میں ہے۔ تو کسی بچے کے رات میں ڈر جانے، برے خواب آنے، اس کی یہ دلیل نہیں ہے، اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ کالا دھاگا باندھا جائے، اس کے جسم کے اندر کوئی دھاگا باندھا جائے، یا اس کے گلے میں تعویذ گنڈے لٹکائے جائیں، یہ اس کا علاج نہیں۔ علاج کس کے اندر ہے؟ کتاب اللہ کے اندر ہے۔ علاج کس کے اندر ہے؟ سنت رسول اللہ کے اندر ہے۔ دو ہی چیز کے اندر علاج ہے، اور اس کے اندر علاج ہمارا ظاہری بھی ہے اور ہمارے عقیدے کا بھی علاج ہے۔ یہاں امتحان ہے ہمارے عقیدے کا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اگر پختہ عقیدے والے ہوں گے، کتاب التوحید کو سننے والے، اللہ رسول کو ماننے والے، جن کا پختہ عقیدہ ہوگا، وہ ایسے موقع پر وہ صرف اور صرف دعاؤں کا سہارا لے کر کے وہ دعاؤں کے ذریعے علاج کریں گے، اور جن کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا وہ کبھی ادھر بھی، کبھی ادھر بھی، کبھی اللہ کے در پہ بھی، کبھی بابا کے در پہ بھی، عرض غرض مختلف جگہوں پر ادھر ادھر کرنے والے لوگوں کا جن کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، پھر وہ اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق علاج نہیں کریں گے، پھر وہ ظاہری اسباب دیکھ کر کے کالے دھاگوں سے، تعویذ گنڈوں سے وغیرہ وغیرہ سے علاج کرنا شروع کریں گے، اور یہیں سے شرک کا چور دروازہ کھل گیا، یہیں سے شرک کا چور دروازہ کھل گیا۔ اب یہیں سے انسان شرک کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ بہرصورت میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتایا، ہر چیز میں ہماری رہنمائی فرمائی، لہذا ہمیں صحیح رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ ہم یا تو کتاب و سنت سے براہ راست اگر حاصل کر رہے ہیں تو کتاب و سنت سے حاصل کریں، اور اگر نہیں معلوم ہے تو شرم و حیا کو بالکل ختم کرتے ہوئے، بالائے طاق رکھتے ہوئے علماء سے رابطہ کریں، جو صحیح کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، ان علماء سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کو حل کریں، اپنے مسائل کو حل کریں، اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں، اللہ کہتا ہے تو فاسألوا، سوال کرو، کیا کرو؟
پوچھو کن سے؟ اہل الذکر کے بارے میں اہل علم نے، مفسرین نے لکھا یہ علماء ہے۔ یہ کون ہے؟ علماء ہے۔ اس میں بھی ہماری تمیز ہونی چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کون صحیح العقیدہ علماء ہیں اور کون غلط ہیں، کون صحیح کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں اور کون نہیں رکھتے ہیں۔ جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، جو صرف کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، دیتے ہیں، فتاوے دیتے ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے اور اپنے مسائل کو کیا کیا جائے؟ حل کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گلے کے اندر چاہے وہ دھاگا لٹکائے یا کوڑی پہنے، اس نے گویا کہ ایسا کام کیا کہ وہ شرک کرنے والا ہے، وہ مشرک ہے، اس نے شرکیہ عمل کیا۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے وفی روایت، ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا من تعلق تمیمتا، من تعلق، علق یعلق مانے لٹکانا، علق یعلق مانے لٹکانا، جس نے لٹکایا تمیمتن، تمیمہ مانے دھاگا یا اس دھاگے جیسی جو بھی چیزیں گلے میں لٹکائی جاتی ہیں، فقد اشرکا، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر واضح طور پر کہہ دیا کہ جس نے گلے کے اندر دھاگا لٹکایا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ چاہے کوئی آدمی مصیبت کو ٹالنے کے لیے پہنے یا بغیر مصیبت کو ٹالنے کے لیے یا شوقیہ انداز میں اگر گلے میں وہ دھاگا لٹکاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس کا عقیدہ گرچہ وہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے مصیبت ٹلے گی، وہ اس عقیدے کو لے کر کے نہیں پہنتا، لیکن شوق ہے۔ آج بہت سارے نوجوانوں کو آپ دیکھتے ہوں گے جو گلے کے اندر چین پہنتے ہیں۔ ہاں ان کو اتنا تو علم رہتا ہے کہ سونا نہیں لیکن چاندی، یا ایسے ہی دوسری جو چینیں ہوتی ہیں وہ گلے کے اندر زنجیر لگاتے چین پہنتے ہیں۔ کس لیے پہنتے ہیں؟ کس لیے؟ میں خوبصورت دکھوں، لوگ مجھے اچھا کہے، حالانکہ وہ آدمی بدصورت ہے۔ کیوں؟ جو سنت کے مطابق کام نہ کرے وہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز، ایسے لوگوں کے جس کے گلے میں وہ چیز اچھی لگتی وہ عورت ہی ہے، وہ خواتین ہیں جن کے گلوں کے اندر وہ سب چیزیں اچھی لگتی۔ مردوں کے گلوں میں وہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ مردوں کے گلوں میں وہ چیزیں اچھی لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے؟ نہیں اچھی لگتی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کا گلا اس کے لیے وہ مقام نہیں رکھا ہے، وہ عورت کا گلا ہے۔ عورت کے گریبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کیا ہے، رکھا ہے۔ جو عورت کرے وہ مرد کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں مردوں کی مشابہت ہو جاتی ہے عورتوں سے، یعنی عورتوں سے اگر کوئی شخص مشابہت اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیا نازل ہوتی ہے؟ لعنتیں۔ آج دیکھیے مسلمانوں کا بڑا مسئلہ ہے، بڑا برا حال ہے۔ گلے میں تعویذ لٹکانے کا معاملہ ہو، گلے میں چین لٹکانے کا معاملہ ہو، بالوں کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے کپڑے پہننے کا معاملہ ہو، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ سارے ہمارے مردوں کے کپڑے عورتوں نے لے لیے اور عورتوں کے کپڑے مردوں نے لے لیے۔ کہا ہم مل جل کر کے چلیں گے، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلیں۔ شریعت نے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کا حکم دیا ہے یا یہ کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو قوام بنایا، عورتوں پر قوام بنایا۔ قوام کا مطلب ذمہ دار، نگراں، وہ ساری ذمہ داری کو اٹھائے گا۔ کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلیں گے۔ اس لیے جو آپ پہنے وہ میں، جو میں پہنوں وہ آپ۔ ایک کام کرتے ہیں، دو جنس کے پینٹ لے آتے ہیں، دونوں اکٹھا وہی پہن لیں گے، ہے نا میرے بھائیو؟ ہے نا؟ ہو رہا ہے نا ہمارے سماج میں آج ساری وہ باتیں جو بالکل سنت کے خلاف اور یورپین کنٹری کو فالو کرنے، یہود اور نصارہ کے چال چلن کو اختیار کرنے کا پورا مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے۔ اور ایسی صورت میں جب انسان اللہ رسول کو چھوڑ کر کے یہود اور نصارہ اور غیر مسلموں کے طریقوں کو اختیار کرے گا تو پھر اللہ کی آزمائش آئے گی یا رحمت نازل ہوگی؟ اللہ کی مصیبتیں، اللہ کی آزمائش آئے گی یا پھر کیا ہوگی؟ اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ نہیں، صاف ستھرا سا جواب ہے کہ ایسے لوگوں پر پھر اللہ کی آزمائش ہی آزمائش ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جنرل بات، عام بات، اوپن بات کر دی، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک۔ یہ حدیث یاد رکھیں گے آپ لوگ، یہ بات یاد رکھیں گے، جس نے بھی تمیمہ، اور تمیمہ دھاگے کو کہتے ہیں، تمیمہ چاہے وہ شوقیہ لٹکا یا غیر شوقیہ، مصیبت کو ٹالنے کے لیے ہو یا مصیبت کو ٹالنے کے لیے نہ ہو، کسی بھی صورت سے اگر کسی نے گلے کے اندر دھاگا لٹکایا، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ ایک حدیث اور بتا دوں، اس کے اندر نہیں ہے لیکن یاد آ گئی۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول، کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی نے گلے کے اندر ایک دھاگا لٹکایا ہوا تھا۔ یہ آج کا دور کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے مسلمان بگڑے ہوئے نہیں ہیں اس سلسلے میں، ہمارے مسلمانوں کے اندر صرف یہ تعویذ گھنٹے کا ماحول نہیں ہے، پچھلے ہمارے صحابہ کے دور میں بھی بعض ایسی چیزیں جو جاہلیت کے دور میں تھی وہ تھی، باقی تھی، ان کے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی علم ہوا پھر اس چیز کو ختم کر دیا گیا۔ ایسے ہی کچھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میری بیوی کے گلے میں بلیک کلر کا، کالے رنگ کا ایک دھاگا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ دھاگا ہے۔ کہا کس لیے لٹکا ہے؟ یہاں فلاں پریشانی یا پرابلم ہے، تکلیف ہے، اس کی وجہ سے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ کہا فَإِنَّهَا شرک، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور کیوں شرک ہے؟ اس لیے کہ آج اس کے اوپر، کل کسی اور چیز کے اوپر، پرسوں کسی اور چیز کے اوپر تمہارا عقیدہ بگڑتا چلا جائے گا، اسی کے اوپر بنتا چلا جائے گا، اور جو حقیقت میں نفع نقصان کا مالک ہے اس سے عقیدہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس کو نکالو، ابھی فوراً نکال کر کے باہر کروایا۔ میرے بھائیوں، ہماری خواتین کے اندر یہ زیادہ پایا جاتا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر یہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عقیدے میں بھی کمزور ہے، عقل کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تفسیر کے درس میں بتایا تھا کہ عورتوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناقص العقل ہوتی ہے، عقل کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے، لیکن کسی کے اوپر حاوی ہونا ہو تو ان کو بول دیجئے کس طرح حاوی ہونا، وہ فوراً حاوی ہو جاتی ہے نا۔ عورتوں کا مسئلہ ایسا ہے، تو ہماری خواتین عقیدے میں بھی کمزور ہوتی ہے، اس لیے ان کے عقیدے کو درست کرنا زیادہ بہتر ہے، زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری خواتین عام طور پر کوئی پریشانی، کوئی پرابلمز کا کچھ اور مسئلہ ہو گیا، جب ایسی صورت آتی ہے، ایسی سچویشن ہوتی ہے تو فوراً وہ ظاہری اسباب کو ڈھونڈتی ہے، ارے جلدی سے جلدی ختم ہو جائے، جلدی سے جلدی میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میری بچی کو شفا مل جائے، میری بچی کو یہ پریشانی نہ ہو، میرے بیٹے کو یہ پریشانی۔ اور ابا جان تو بیچارے دن بھر تھکے ہارے ہوتے ہیں، اور دن میں صبح سے لے کر کے رات کو 12 بجے 1 بجے آ رہے ہیں۔ ابا جان کو کیا پتہ کہ بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے ساری تکلیفیں کن کے ساتھ رہتی ہیں؟ ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس لیے خواتین کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، اس لیے ہمیں سب سے زیادہ اپنی خواتین کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے دیکھا میرے بھائیوں، یہ سچائی ہے، بعض دفعہ انسان خود اپنا عقیدہ خراب نہیں کرتا ہے اور وہ ظاہری اسباب کو یا اس قسم کے دھاگے، تعویذ، گنڈوں کو اختیار نہیں کرتا، لیکن آس پڑوس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، سماج کے لوگوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، محلے کے اندر رہنے والے لوگوں کا مسئلہ رہتا ہے۔ ہماری خواتین بالکل صحیح العقیدہ ہے، لیکن آس پڑوس میں کچھ ایسی خاتون ہیں کہ جو صحیح عقیدہ نہیں رکھتی، ان کا عقیدہ غلط ہے، وہ تعویذ گنڈوں پر عقیدہ رکھتی ہیں۔ آپ نے اجازت دے دی، آپ صبح سے چلے گئے، آپ کی اہلیہ، آپ کے گھر کی خاتون بازو میں پڑوس کے گھر میں گئی، ان کے ساتھ بیٹھی، یا وہ آ گئی، بھئی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے میری بیٹی بہت دنوں سے بیمار ہے، پریشان ہے، میرا بیٹا یہ ہے، میرا بیٹا وہ ہے، میری بات نہیں مانتا، بہت ساری باتیں پیش کر دیں۔ بازو والی جانتی ہے یہ خاتون تو صحیح العقیدہ ہے، لیکن جو کام میں نے کیا میں اس سے بھی کہہ کر دیکھوں۔ وہ کہتی ہے فلاں مولوی صاحب کے پاس چلے جائیے، فلاں بابا کے پاس چلے جائیے، بڑی اچھی تعویذ دیتے ہیں، ابھی آپ وہاں سے تعویذ لائیں گے پھر آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہیں سے عقیدے کی خرابی شروع ہو جاتی، یہیں سے عقیدے کی خرابی شروع، اور شروع ہو گئی نہیں بلکہ وہ عورت اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرتی ہے۔ اور میں نے اپنا مشاہدہ دیکھا ہے، میری اپنی 5 سالہ جو دعوت تبلیغ کی جو فیلڈ تھی، اس دوران میں نے دیکھا
کتنی خواتین ایسی، اور یہ صحیح العقیدہ کی بات کر رہا ہوں، کتاب و سنت کے ماننے والے اہل الحدیث کی بات کر رہا ہوں، ان کے گھر کی خواتین کی بات کر رہا ہوں، آس پڑوس میں دوسرے لوگ موجود ہیں، ان لوگوں کی بدولت انہوں نے اپنے بچوں کے گلوں کے اندر، اپنی بچیوں کے گلوں میں، ہاتھ میں، پیر کے اندر وہ دھاگے لٹکائے، وہ تعویذ گھنٹے لٹکائے، اور اس ناچیز نے، اس گنہگار نے ان تعویذ گھنٹوں کو نکالنے کی بڑی کوشش اور جد و جہد کر کے اس چیز کو ختم کیا۔ الحمدللہ میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہماری خواتین کا عقیدہ بہت کمزور ہوتا ہے، لہذا ہمیں ان کے اندر بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھے اور ان کے سامنے بھی عقیدے کے طور پر کہہ دیجئے کہ من تعلق تمیمۃ فقط اشرک، جس نے بھی گلے میں تمیمہ لٹکایا، دھاگا لٹکایا، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ اس باب کی آخری حدیث ہے جس کو امام ابن ابی حاتم نے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ذکر فرمائی، کہتے ہیں انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ حذیفہ ابن الیمان جانتے کون ہیں؟ یہ صحابی رسول ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں، راز کی باتوں کو جاننے والے۔ بعض صحابی ایسے تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، بہت نزدیک تھے، ان میں سے ایک حذیفہ ابن الیمان بھی تھے، جن کو اللہ کے نبی نے اپنے راز کی باتیں بتائی تھی جو دوسرے صحابی کو نہیں معلوم تھی۔ اور راز کی باتوں میں خاص باتیں کیا تھی؟ خاص کر کے منافقوں کی پہچان، منافقوں کے اسماء اور نام کو بتایا تھا۔ یہی حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں ابن ابی حاتم کہ انہوں نے، یعنی حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، فی یدہ خیط، خیط مانے دھاگا، خیط مانے دھاگا، انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا، من الحمى او من الحمى، کہتے ہیں اس وجہ سے دیکھا کہ اس آدمی نے اس دھاگے کو کیوں پہنا تھا؟ بخار کی وجہ سے، بخار آنے کی وجہ سے اس آدمی نے یہ ہاتھ میں دھاگا پہن رکھا تھا۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے جب انہیں اس حالت میں دیکھا، اس کنڈیشن میں دیکھا، تو کہا، یہ آیت کریمہ قرآن مجید کی پیش کر دی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ مسلمانوں میں اکثریت ایسی ہے کہ جو ایمان رکھنے کے باوجود کیا کرتی ہے؟ شرک کرتی ہے۔ اس سے پہلے درس میں نے اس سے سلسلے میں بڑی لمبی گفتگو کی تھی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ حذیفہ ابن الیمان نے یہ آیت کریمہ پیش کر کے انہیں یہ کہا کہ تم نے جو ہاتھ میں دھاگا باندھا ہے اس نیت سے کہ یہ میری بیماری میں شفا دے گا اور اس بخار کو ختم کرنے کا اس میرے لیے آسانی کا یہ ذریعہ بنے گا، تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مومنوں میں، مسلمانوں میں بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں میں کہ جو ایمان رکھنے کے باوجود کیا کرتی ہے؟ شرک کرتی۔ انہوں نے کون سا سجدہ کیا؟ انہوں نے سجدہ کیا۔ شرک صرف وہی نہیں ہے کہ جا کر کے بابا کے دربار میں یا قبر پہ جا کر کے سجدہ کریں، چادر چڑھائیں، ان کا طواف کریں، ان کے سامنے رکوع کریں، ادب سے کھڑے رہیں، یہی صرف شرک نہیں ہے، یہی صرف شرک نہیں ہے۔ اور اس باب کا قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بتانا مقصود ہے کہ شرک کس چیز کو کہتے ہیں۔ باریک سی باریک چیز جو ہے وہ شرک کے اندر داخل ہو سکتی ہے اگر وہ صحیح عقیدے کے مطابق نہ ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ ابن الیمان نے اس بندے کے ہاتھ میں دیکھا، اس نے دھاگا باندھ کے رکھا ہوا ہے، اور دھاگا کس لیے باندھا؟ کہ یہ میرے بخار کو ختم کر دے گا، اس بیماری اور اس تکلیف میں میرے لیے کیا کر دے گا؟ آسانی پیدا کرے گا، اس لیے اس نے یہ پہنا تھا۔ اور حذیفہ ابن الیمان نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ شرک کیا، تم نے یہ شرک کیا ہے، تم نے یہ غلط کیا ہے، تم نے یہ عقیدے کے خلاف کام کیا ہے، نبی کی سنت کے مطابق کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ لوگوں میں اکثریت ایسی ہے جو ایمان رکھنے کے باوجود کیا کرتی ہے؟ شرک۔ اس کو دیکھا کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن اس نے اللہ کو چھوڑ کر بھروسہ کس پر کر لیا؟ دھاگے پہ کر لیا۔ اور یہی چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ پہلی آیت میں کیا کہا؟ قل حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون،
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بھروسہ کرنے والے ہی صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بھروسہ نہیں کرتے وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، اور جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا ظاہری اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، گویا کہ وہ بھی کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، شرک کرتا ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے، آج کی ایک بات کے اندر ایک آپ کو جواب دے دیتا ہوں، کوئی یہ سمجھے کہ بخار آیا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا، ڈاکٹر صاحب ایک ٹیبلٹ دے دیں گے ڈولو، اور میں کھا لوں گا، وہ ڈاکٹر صاحب مجھے شفا دے دیں گے، تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، شرک ہے۔ کون شفا دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سمجھ گئے بات؟ ظاہری اسباب کو جہاں اختیار کرنا ہے، جہاں اختیار کرنا ہے وہیں اختیار کرنا ہے، اور جن چیزوں کے اندر ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کا حکم اسلام نے، شریعت نے نہیں دیا ہے، ان چیزوں کے اندر ہم ظاہری اسباب اختیار نہیں کریں گے۔ دواؤں کا استعمال کریں گے، لیکن شافی کس کو مانیں گے؟ اللہ کو۔ شفا دینے والا کس کو تسلیم کریں گے؟ اللہ کو۔ عقیدہ ہماری توحید یہ کہے گی کہ میرا شفا اور شافی اور شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور یہ دوا جو ہے یہ ایک ظاہری سبب ہے، ایک ظاہری سبب ہے، میں نے اس کے ذریعے سے اللہ سے شفا طلب کی ہے۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتا ہے، موحد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں کرتا ہے جو توحید کے خلاف ہے، عقیدے کے خلاف ہے، اور وہ ظاہری اسباب نہیں ہے اور ظاہری اسباب میں سے نہیں ہے، تو ان اسباب کا اختیار کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر انسان کیا کر سکتا ہے؟ شرک میں پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ اس آدمی نے اپنے ہاتھ کے اندر ایک دھاگا باندھا اور یہ سوچا کہ اس کے ذریعے سے میرا بخار، میری تکلیف، میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آپ کی غلط سوچ ہے، اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے، ایمان رکھنے کے ساتھ شرک کرتی ہے، اور اسی قسم کے شرک کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور اسی قسم کے مشرکین کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے۔ وہ مشرکین جو بالکل کلم کلا شرک کرتے، لات منات عزا، یہ فلاں امام، یہ وہ مشرک ہیں، کلم کلا مشرک ہیں، اور وہ مشرک جو ایمان کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مشرکون، یہاں مشرکون سے وہ مشرکین مراد نہیں ہے کہ جو کلم کلا شرک کرتے ہیں، یہاں مشرکین سے مراد وہ مشرکین ہیں کہ جو ایمان کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو ایمان کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو توحید کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ شیخ کوئی شخص توحید کے ساتھ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ ایسے ہی جیسے اس شخص نے کیا، یہ شرک ہے۔ اگر کوئی شخص موحد ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ رسول کو مانتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، تکلیف پہنچ گئی، اس کا بیٹا پریشان، اس کی بیوی پریشان، اس کے گھر کا کوئی فرد پریشان، جا کر کے کسی اور صاحب کے پاس جا کر کے اس نے تعویذ لے لیا، گنڈا لے لیا، یا ایسا دھاگا لے لیا، ایسی کوئی چیز لی جس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص کیا ہے؟ شافی ہے، شفا دینے والا ہے، اس نے جو چیز دی ہے اس کے اندر ایک تاثیر ہے، اس کے اندر ایک اثر ہے جس کی بنیاد پر آدمی صحیح ہو جاتا ہے، تو یہی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور انہی شرک سے بچنے کا ہمیں عام طور پر حکم دیا۔ اور جانتے ہیں شرک کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت باریک ہے، بہت باریک ہے، اور بڑی ایسی اس کی چال جو ہے نا چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ سلو ہے، ایسے اندر انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے کہ شرک جو ہے اس کی بنیاد پر انسان اپنا عقیدہ کھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے جہاں ہمیں شرک سے بچنا ہے وہاں شرک کے مظاہر سے بھی بچنا ہے، یعنی جہاں شرک ہو رہا ہے ظاہراً ہمیں نظر آ رہا ہے ان سے بھی بچنا ہے، ہمیں ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ جہاں شرک ہو رہا ہے ان شرک کے مظاہر سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اسی طرح شرک کے چور دروازے جہاں سے شرک کے اندر داخل ہو سکتے ہیں ان کے قریب بھی ہمیں نہیں جانا ہے، نہ ان کے قریب ہمیں بھٹکنا ہے۔ تو یہ جو سب تعویذ گنڈے ہیں، یا اس قسم کے بابا، یا اس قسم کے مولوی، یا اس قسم کے عامل، جھوٹے مکار، راقی، جو آج کل کے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم رقیہ کرتے قرآن و سنت سے، اور پشت کے پیچھے یا پس پردہ جو ہے وہ 100 روپیہ، 50 روپیہ، 1000 روپے کی تعویذیں بھی دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے ایک صاحب سے، ایک صاحب کہتے ہیں قرآن سنت کا علم رکھتے ہیں، مولانا ہے، عالم ہے، وہ تعویذ دیتے ہیں، 50 والی الگ، 100 والی الگ، 1000 والی الگ، 2000 والی الگ، جیسا کسٹمر ویسا مال۔
اب یہ چیز ہم سے برداشت نہیں ہوا. ہم نے پوچھا 500 والی کم شفا دیتی ہے اور 1000 والی زیادہ شفا دیتی ہے. اللہ اکبر، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. ہم نے پوچھا 100 روپے والی کم شفا دیتی ہے، 1000 والی زیادہ ہے، پاور زیادہ ہے اس کے اندر، مال کا پاور ہے، روپیے کا پاور ہے. شرک اللہ کے بندوں کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ ایسے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، میری اپیل ہے، میری گزارش ہے، کیوں اللہ کے بندوں کو، صحیح العقیدہ بندوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ اگر آپ کو مال کمانا ہے چاہو، روئے زمین پر اللہ کہتا ہے، ایسے تھوڑی کہتا ہے فانتشروا فی الارض، زمین کے اندر پھیل جاؤ، اپنی محنت کی کمائی کماؤ اور کھاؤ، پسینہ ٹپکاؤ، پھر کھاؤ، دیکھو اس میں کیسی لذت ہے. اور ایسے عقیدے کو خراب کر کے لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا اور لوگوں کے عقیدے کو بھی خراب کرنا. اور ایسے لوگوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے عقیدے کو کمزور کر کے ایسے مولویوں کے پاس، ایسے عاملوں کے پاس، ایسے راقی جھوٹے مکاروں کے پاس جا کر کے اپنا عقیدہ خراب کرتے ہیں اور اپنے مال کو بھی ضائع کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو درست کر لیں، عقیدے کو مضبوط کریں. صاف صاف حدیثیں ہیں کہ جس نے بھی تمیمہ، گلے میں دھاگا یا اس قسم کی کوئی بھی چیز لٹکائی، اس نے شرک کیا. اور شرک کے بارے میں اللہ نے کہا وہ معاف نہیں ہوگا. باقی گناہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو اس کے اوپر سزا دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے جائے اور توبہ کر لے. اگر سچی توبہ کر کے گیا تو معاف کر دے گا، لیکن اگر توبہ کر کے نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے شرک کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کو سمجھیں اور توحید کی حقیقت کو سمجھیں، شرک کو سمجھیں، شرک کی حقیقت کو سمجھیں کہ کس قسم سے، کس طرح سے شرک ہمارے اندر، کس طرح سے، کن طرح سے ہمارے اندر شرک داخل ہوتا ہے اور ہمارے عقیدے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے ہمارے عقیدے کو. شرک اتنی خطرناک چیز ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان تمام ظاہری اسباب کو جو کہ اللہ اس کے رسول نے نہیں بتائے ہیں انہیں نہ اختیار کریں، اور جن اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان اسباب کو اختیار کر کے ہم اپنے کاموں کو انجام دیں. اور توحید میں جو چیز خلل پیدا کرتی ہے، جو خلل پیدا کر سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر دیں، اپنے اہل و عیال سے، اپنے خاندان سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اس کے اندر ہماری بھلائی، اپنے گھر والوں کی بھلائی، اپنے خاندان کی بھلائی، اپنے مسلم بھائیوں کی بھلائی ہے. کیونکہ شرک بہت خاموشی کے ساتھ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، سارے مسلمانوں کو شرک کی تباہ کاریوں سے بچائیں، شرک کی غلاظت اور گندگی سے بچائیں، اور توحید کی جو توحید کا خیر ہے، اس کی جو بھلائی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو وہ عطا فرمائے. اور توحید جیسی عظیم نعمت ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے عقیدے کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر پیوست کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر قائم اور دائم رکھے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفائے کلی نصیب فرما. اللہ تعالی جو شرک کے اندر کسی بھی صورت سے مبتلا ہو گئے، اللہ ان کو تو ہی نجات دینے والا ہے، ان کو صراط مستقیم پر لا کر کھڑا کر دے، ان کی توحید کو مضبوط کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.